جی وطن عزیز میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ مخدوش ہے، اور اس کا جو تازہ ترین ثبوت ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے اکوڑا خٹک میں ہوا ہے، جہاں پر مدرسے کے نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی، جو کہ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ دیگر 6 لوگ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی جان سے گئے ہیں۔ 12 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور یہ حکام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا۔ مولانا سمیع الحق کا افغان طالبان کی تعمیر میں، ان کی تشکیل میں جو کردار تھا وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یعنی کہ مولانا سمیع الحق جو 2018 میں راولپنڈی کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں سفاری ولاز میں جن کو شہید کیا گیا، ان کو باپ کہا جاتا ہے طالبان کا، ان کو بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ افغان طالبان جو سوویت یونین کے خلاف جو لڑے، اس میں بھی کئی لوگ، سرکردہ لوگ مولانا سمیع الحق کے شاگرد تھے۔ اور اب بھی، اس وقت بھی جو افغان عبوری حکومت قائم ہے، اس میں 3 وزیر وہ ہیں جو کہ اکوڑا خٹک میں مولانا سمیع الحق کے جو مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں۔ ابھی تک جب تک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس وقت تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، ہمارا قومی میڈیا ہے، یہ خارجیوں کی کارروائی اس کو قرار دے رہا ہے، مگر جو غیر ملکی نشریاتی ادارے ہیں اس میں اس کے حوالے سے کوئی تصدیق کسی کی نہیں آئی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، یہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ تو کل اخبارات چھپیں گے، مگر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں اس خبر کو ڈسپلے زیادہ نمایاں نہیں کیا گیا، جس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی جو اہمیت ہے اس کو دانستہ طور پر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، جو خودکش حملے ہیں، ماضی قریب میں یہ تواتر کے ساتھ رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آرمی کے جو افسران تھے، جوان تھے، جو ہمارے پولیس کے جو جوان تھے، افسران تھے، جو سولینز تھے، حتیٰ کہ جو نمازی تھے، مساجد میں بھی یہ خودکش حملے ہوئے ہیں۔ غرض ایک تکلیف دہ یہ تاریخ ہے، جس پہ ہم جتنا شرمندہ ہو یا خود احتسابی کریں اتنی ہی کم ہے، مگر ایسا ہمارے یہاں ہوتا رہا۔ اب یہاں پر ایک بڑا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خودکش حملے دوبارہ سے ان کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی مساجد میں خودکش حملے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہماری کارروائیاں ہیں وہ جاری و ساری ہیں، مگر جو ان کے ثمرات ہیں وہ اب تک سامنے نہیں آئے۔ ہماری جو سرکاری پالیسی ہے وہ یہ ہے، ہم بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کو پرورش کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی ہم پر کارروائیاں کرتی ہیں، مگر اس سوال کا جواب کوئی تسلی بخش نہیں ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہمارے ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو دوبارہ خیبر پختونخوا میں بلایا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا، ان سے بات چیت کی گئی، اس کے درپردہ کردار کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سے اس پر جواب دہی ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بہام ہے جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں مل رہا، مگر جو عملاً صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ ایک بار پھر فروغ پذیر ہیں۔ بلوچستان میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے آج کے دن، جس میں جو ایک سیکورٹی فورسز کے ہمارے جو جوان تھے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور دیگر لوگ بھی کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو امن و امان کی صورتحال کو مخدوش ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے مولانا حامد الحق حقانی کا، ایک نمایاں مذہبی سیاسی شخصیت، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کا ایک کردار تھا، اور یہ وہ ہماری محترم شخصیت تھے جو کہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے بھی پیش رہتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی سلامتی، پاکستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا ماضی کے حوالے سے اگر آپ اعتراض اٹھائیں گے تو وہ ہماری حکومت کی یا ریاست کی پالیسی تھی جس کے مطابق وہ کرتے رہے، مگر جو ہی ہماری حکومتی، ہماری ریاستی پالیسیاں تبدیل ہوئیں تو انہوں نے یقینی طور پر پاکستان کے لیے
قابل قدر خدمات انجام دی۔ حال ہی میں جب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے قیام امن کے لیے کوئی جرگہ بلایا گیا اور جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو مدعو کیا گیا، تو جو مولانا حامد الحق حقانی تھے یہ بھی وہاں پر گئے اور انہوں نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک جرگہ تشکیل دینے کی بات ہو رہی تھی جو افغان طالبان کے ساتھ جا کے بات کرے گا، اس میں بھی مولانا حامد الحق حقانی کا نام لیا جا رہا تھا۔ غرض یہ ایک اہم شخصیت تھے پاکستان میں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں قیام امن کے حوالے سے، جو کہ شہید ہو گئے اور جن کا یقینی طور پر جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے، یہ امید کرنی چاہیے کہ ماضی کی طرح ایسے بڑے واقعات پر محض پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی اور جو بھی اس میں ملوث عناصر ہیں ان کو اقرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ ایسی نہیں رہی کہ کسی بھی سانحے کے بعد اس میں مجرموں کو تلاش کر کے ایسی قرار واقعی سزا ملے جس سے عام پاکستانی مطمئن ہو، مگر اس کے حوالے سے ایک بار پھر امید کرنا شاید غلط نہ ہوگا۔